اور قرآن اشارہ کرتا ہے اور قرآن اجمالی طور پر لوگوں کو بتاتا ہے ہر مسئلے کو، لیکن ہر اجمال کی تفصیل ہوتی ہے اور ہر آیت کی ایک تفسیر ہوتی ہے اور اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ جس کا ہونا لازم ضروری ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جسے صرف سن لیا جائے یا پڑھ لیا جائے، بلکہ قرآن سمجھنے کی کتاب ہے اور سمجھ کر کے اس کے اوپر عمل کرنے کی کتاب ہے۔ شب عید ہے اور عیدوں میں سے سب سے عظیم عید ہے۔ لیکن اسلام کے اندر بہت سی آیات، بہت سی عیدوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان میں سے سب سے عظیم، بلکہ یوں کہا جائے کہ سب سے اعظم عید اگر کوئی عید ہے تو وہ عید غدیر ہے، جسے عید اکبر کے نام سے کہتے ہیں۔ اس عید کی بڑی فضیلت ہے، انسان کو غسل انجام دینا چاہیے، نئے کپڑے پہننا چاہیے، اگر نئے کپڑے نہ ہوں تو صاف ستھرے کپڑے پہننا چاہیے، پرفیوم لگانا چاہیے، خوشبو سے اپنے آپ کو معطر کرنا چاہیے۔ اعمال کے اندر کچھ دعائیں مخصوص ہیں جو روزہ غدیر پڑھنی چاہیے، کچھ زیارات ہیں جیسے زیارت امین اللہ، زیارت مطلقہ، زیارت امام حسین علیہ السلام اور زیارت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اور نص صریح ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ یہ تمام عیدوں میں سب سے افضل ترین اور سب سے بڑی عید ہے۔ خود معصوم نے فرمایا کہ سب سے عظیم عید ہے، کیونکہ اگر یہ عید نہ ہوتی تو وہ عید بھی نہ ہوتی جو ہم نے منائی ہے عید، وہ عید بھی نہ ہوتی اگر یہ عید نہ ہوتی تو، اور ہماری وہ عید بھی قبول نہیں ہے اگر یہ عید نہ ہو، کیونکہ جز نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اس کا تعلق کل سے نہ ہو۔ وہ عید کیوں عید ہے؟ وہ عید اس لیے عید ہے کہ روزہ تکمیل ہوا اس لیے عید، حج مکمل ہوا تو عید قربان، یہاں پر بھی مکمل ہوا۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ جز کا مسئلہ ہے۔ رمضان کا روزہ جو ہے وہ جزو دین ہے، کل دین نہیں ہے۔ رمضان کا روزہ جزو دین ہے، کل دین نہیں ہے۔ حج کا مسئلہ یا حج کرنا یہ جزو دین ہے، کل دین نہیں ہے۔ لیکن ولایت کا اعلان یا ولایت کی قبولیت، غدیر کا جو دین ہے وہ تکمیل دین کا مسئلہ ہے۔ تکمیل دین کے اندر حج بھی آ جاتا ہے، تکمیل دین کے اندر روزہ بھی آ جاتا ہے۔ یہ کل ہے اور وہ جز ہے۔ انسان کو اپنے جز کو اگر مکمل کرنا ہے تو اسے کل کی طرف متوجہ ہونا پڑتا ہے، اور یہ جز سے ہی لوگ منفرد رہ کر کے اس لیے اس سے محروم رہ گئے کیونکہ ان کا تعلق اس کل سے اس لیے نہیں ہے کہ ان کا تعلق کل ایمان سے نہیں ہے۔ اور ہم اس کل عید یا وہ عید کے جسے کل کہا جاتا ہے، جسے مکمل عید کہا جاتا ہے، جسے اکبر عید کہا جاتا ہے، جسے افضل عید کہا جاتا ہے، یہ ہمیں اس لیے نصیب ہوئی ہے کہ یہ مومنوں کی عید ہے، مسلمانوں کی عید نہیں۔ یہ مسلمانوں کی عید نہیں ہے صرف۔ بھئی وہاں چاند دیکھتے ہیں پھر عید مناتے ہیں، یہاں پر ولایت کا چہرہ دیکھنا ہے، اور ولایت کا چہرہ دیکھنے کے جو عادی نہیں ہے وہ غدیر نہیں
بات کے اوپر زور دیا ہے کہ روزے بدیر روزہ رکھا جائے، اور اس روزے کا ثواب جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس روزے کا ثواب 120 سال کے روزے کے برابر ہوگا۔ 120 سال کے روزے کے برابر ایکویلنٹ جو اس کا نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ 120 سال کے روزے کے برابر کل کا روزہ ہے۔ لیکن اس سے غلط فہمی یہ نہ ہو جائے کہ کل کا روزہ رکھ لیا جائے پھر 120 سال کا روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کل کا روزہ جو رکھ لیا جائے تو 120 سال جو پہلے ہم نہیں رکھا ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا، نہیں ایسا نہیں۔ یہ کرم پروردگار ہے، یہ رحم پروردگار ہے، یہ فضل پروردگار ہے، یہ عنایت پروردگار ہے، یہ نعمت پروردگار ہے۔ ڈیوٹی ہوتی ہے، اسے تو آپ کو انجام ہی دینا ہے، اسے تو انجام ہی دینا ہے۔ پھول کی چھڑی سے صحیح لیکن مار ضرور کھائیں گے۔ اگر بہت زیادہ اگر آپ جو ہے لاڈلے ہو گئے اہل بیت علیہ السلام کے تو پھول کی چھڑی سے صحیح لیکن مار ضرور کھائیں گے۔ مطلب یہ کہ عمل کے مقابلے میں جب انسان اگینسٹ میں جائے گا تو ہر سزا ہے، یہ تصور کرتے ہیں آپ۔ تو یہ چیز غیر ممکن ہے کہ انسان تصور کرے کہ دیکھو نا امام عادل کیسا، پھر اللہ عادل کیسا۔ اگر ایسے ہی جو ہے انسان کو درد ہے وہ حکم دے گا اور کہیں پر کچھ تو پھر عدل الہی کے خلاف ہو جائے گی بات۔ ہاں یہ ہے کہ نعمت پروردگار ہے، اس سے فائدہ ہونا چاہیے، وجہ سے ڈیوٹی ہماری جو ہے پوری نہیں ہوتی، واجبات ہم سے اس سے منقطع بالکل نہیں ہوتے ہیں۔ جو بعد میں روزہ آنے والا ہے اس میں بھی ہم کو رکھنا ہے، جو پہلے چھوٹا ہے اس سے بھی ادا کرنا ہے، اور یہ روزہ اگر 30 غدیر رکھا تو کتنا ثواب ملے گا؟ 120 سال کے روزے کا ثواب ملے گا۔ بے نہیں، ایسے ہی ایک روایت اور بھی ہے، امام حسین اسلام کی زیارت کے سلسلے میں کہ اگر کوئی زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جاتا ہے تو اسے 120 سال کے روزے کا یا حج کا ثواب ملتا ہے، اس کو وہاں پر ہے حج کا ثواب۔ یہ نعمت پروردگار ہے، یہ کرم پروردگار ہے، یہ رحم پروردگار ہے کہ چھوٹے چھوٹے اعمال کے ذریعے سے اس عمل کی اہمیت کو بھی بتاتا ہے اور انسان کو بے شمار ثواب ہوتا ہے۔ لیکن جب سامنے والے صاحب نے کہا کہ ایک زیارت کریں گے تو اتنے حج کا ثواب، کہا ہاں، پھر اس نے اضافہ کر دیا اور یہ کہا کہ جو ہے اتنے حج کا ثواب، پیغمبر نے کہا اتنے حج کا ثواب، یعنی پیغمبر بڑھاتے گئے، جیسے جیسے وہ سوال سائل کرتا گیا پیغمبر ثواب میں اضافہ کرتے گئے۔ یعنی یوں کہا جائے کہ امامت کا مسئلہ تھا، وہاں بھی غدیر روزے کے سلسلے میں بھی وہی ہے اور یہاں بھی وہی ہے ضرب امام کے سلسلے میں کہ پیغمبر اضافہ کرتے گئے، 10 حج کا ثواب، 20 حج کا ثواب، 40 حج کا ثواب، یہاں تک کہ 120۔ یہ یوں کہا جائے کہ جیسے جیسے سائل کے اندر حیرت پیدا ہوتی رہی پیغمبر کی عطا بڑھتی رہی، جیسے جیسے سائل کی حیرت بڑھتی رہی، کیونکہ یہ اہل بیت کا مسئلہ یا اللہ کا مسئلہ یا قرآن کا مسئلہ یہ شریعت محمدی کا مسئلہ یہاں پر حیرت نہیں کرنا چاہیے۔ ہم بندے ہیں، ہم خالق نہیں ہیں۔ تنقید کا حق وہ رکھتا ہے کہ جو اس کا خالق ہو۔ اللہ کہہ رہا میں دوں گا، ختم ہو گئی بات۔ پیغمبر نے کہا میں نے دیا، ختم ہو گئی بات، پھر وہاں پر سوال کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایسے بہت سے آپ کو آئے میں سوالات مل جائیں گے کہ امام حسین صاحب آنے کے بعد کہتے ہیں میرا ہاتھ جو ہے کٹ گیا، اب اسے جوڑ دیجیے، جوڑ دیا۔ پھر پوچھا کہ آپ نے کیا پڑھا؟ کہا 7 مرتبہ سورہ الحمد پڑھا۔ 7 مرتبہ پڑھا آپ نے؟ کہا جب 5 مرتبہ پڑھتا جب بھی جوڑ جاتا، پھر گیا پھر واپس آ گیا۔ کہا 5 مرتبہ پڑھا آپ نے؟ کہا 3 مرتبہ پڑھتا جب بھی جوڑ جاتا۔ کہا 3 مرتبہ سورہ الحمد پڑھا اور یہ ہاتھ جوڑ گیا؟
یہ وہ افراد ہیں جو اپنی عقل سے امامت کو سمجھتے ہیں. اس لیے امامت سمجھنے کے لیے صرف عقل کافی نہیں ہوتی ہے. اگر عقل کافی ہوتی تو اللہ یہ غدیر میں نہ کہتا یا ایھا رسول بلغ، اتنا بڑا اہتمام نہ کرتا، یہ نیا انداز نہ اپناتا، یہ نیا طریقہ نہ اپناتا، کیونکہ مسئلہ امامت ہے ہی ایسا مسئلہ. نہ پیغمبر نے اہتمام کیا. کیسا اہتمام کیا؟ حج انجام کے لیے. اور پیغمبر اسلام نے سارے لوگوں کو بلایا. بلانے کے بعد حج کے لیے گئے، اور جب حج کر کے واپس آنے لگے تو راستے میں بھی 2 خطبہ دیا. لیکن جب غدیر کے میدان میں پہنچے ہیں، غدیر کہتے تالاب کو، اور غدیر جو تالاب ہے اس تالاب کے چاروں طرف جو ریل کی صورت میں ہے، لہر کی صورت میں ہے، اس لیے اس کو خم کا لفظ کہا جاتا ہے. ریل کی لہر کو خم کہا جاتا ہے، اس لیے اسے دونوں کو ملا کر کے نام رکھا ہے غدیر خم. غدیر کہتے تالاب کو، بہت بڑا تالاب تھا. اور خم کہتے ہیں سینڈ، ریت کے ذریعے سے جو ریت جو بنتی ہے اسے کہتے ہیں خم. کیونکہ یہ کیفیت دونوں پائی جاتی تھی لہذا اس کا نام رکھ دیا غدیر خم. وہاں پر پیغمبر اسلام نے جب اللہ کی یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا رسول بلغ، اے رسول آپ پہنچا دیجیے. کیا پہنچا دیجیے؟ ما انزل الیک من ربک. اے پیغمبر جو آپ کو حکم دیا جا چکا ہے، جو آپ پر نازل کیا جا چکا ہے آپ کے رب کی طرف سے. یہ لفظ بار بار جو ہے تقریباً ہر لفظ ایک معنی دے رہا ہے اور دوسرے معنی سے متصل ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہونا چاہیے. نازل ہو چکا ہے یہ حکم، تمہارے رب کی طرف سے ہے، پہنچا دو. یہ سارے الفاظ اگر آپ دیکھیں غور کریں گے تو فصاحت و بلاغت کے ذریعے سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کہتا ہے کہ اس مسئلے کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے. لیکن اس مسئلے کو پیش کرنے کے لیے پیغمبر نے اہتمام کیا. کیا اہتمام کیا؟ جو آگے بڑھ گئے ہیں انہیں پیچھے بلایا جائے، جب پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کیا جائے. جب سب جمع ہو گئے، جمع ہونے کے بعد یہ حکم دیا گیا، پیغمبر نے حکم دیا کہ کجاوے کا ممبر بنایا جائے. کجاوا کسے کہتے ہیں؟ کجاوا بالان شکر کو کہتے ہیں، جو اونٹ کے اوپر رکھا جاتا ہے، کوہان، کہ جس کے بغیر اونٹ کے اوپر سواری کرنا مشکل ہوتا ہے. اسے منگایا گیا. منگانے کے بعد ظاہر تھا کہ یہاں پر جنگ کا مسئلہ نہیں تھا، جہاد کا مسئلہ نہیں تھا، گردن کٹنے کا خطرہ نہیں تھا، قتل ہو جانے کا خطرہ نہیں تھا. لہذا کسی کو کسی طرح کوئی شبہ نہیں پیدا ہو رہا تھا. جب پیغمبر نے کہا کجاوا لے کر جاؤ ممبر بنائیں گے، تو سب سے تیز بھاگنے والا سب سے تیز بھاگ کر کے اپنے اونٹ کے پاس گیا اور کجاوا سب سے تیز لے کر کے پیغمبر کے پاس آیا اور لانے کے بعد پیغمبر کے حوالے کر دیا. پیغمبر نے کجاوے کا ممبر بنایا اور بنانے کے بعد پیغمبر اس کجاوے کے ممبر کے اوپر گئے اور جانے کے بعد طویل خطبہ. آپ کو اندازہ کرنا ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیں کہ غدیر کے میدان میں ہر چیز انوکھی ہے، ہر چیز انوکھی ہے. بلانے کا انداز، بٹھانے کا انداز، جگہ، نام، سب چیز آپ کو نیا ملے گا. ایسا نہیں کہ غدیر کے میدان میں کوئی اور واقعہ ہو چکا ہو، ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے اس کا اتنا بڑا مجمع اکٹھا کیا گیا ہو. اس طرح سے پہلے نہ کجاوے کا ممبر کبھی نہیں بنایا گیا تھا کہ پہلے اونٹ ہی نہیں تھا، کجاوا بھی نہیں تھا، پیغمبر کو اس زمان میں نہیں آیا. نہیں، بلکہ غدیر کے میدان میں وہ اہتمام کیا گیا ہے کہ ذہن انسانی کے اندر ولایت اگر چلی جائے تو نکلنے نہ پائے. ایک ایک ایونٹ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک منظر انسان کا اگر انسان توجہ کرے گا اور غور کرے گا تو کبھی فراموش نہیں کر سکتا ہے. ایک طویل خطبہ دینا پیغمبر کا،
ایک طویل خطبہ دینا پیغمبر کا. کوئی لوگ آئے تھی کہہ دیتے کھڑے ہو کر کے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. نہیں، بلکہ کیا کہا؟ ایک طویل خطبہ دیا. یا معاشر الناس، اے لوگو، قرآن کے اندر غور و فکر کرو، قرآن کی آیتوں کو سمجھو، قرآن کی آیات محکمات کے اندر غور کرو، نظر کرو، متشابہات کو چھوڑ دو. اور دیکھو، اگر تم ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے ہو، اگر تم ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے ہو، قرآن پر غور کرو، قرآن کی آیتوں کو سمجھو، محکمات پر نظر کرو، متشابہات کو چھوڑ دو. لیکن اگر تم اس سلسلے کے اندر، مجھے معلوم ہے کہ اس کی وضاحت تم نہیں کر پاؤ گے، تمہارے لیے اس کا سمجھنا مشکل ہے، تو دیکھو میں صرف تمہیں علم ہی نہیں دے رہا ہوں بلکہ معلم بھی دے رہا ہوں. یہی منظر ہے کہ پیغمبر اسلام نے کہا قرآن کے اندر غور کرو، قرآن کے اندر نظر کرو، قرآن کی آیتوں کو سمجھو. کیوں؟ کیونکہ قرآن کے اوپر زور پیغمبر اس لیے دے رہے تھے کہ دوسرا قرآن بھی پیش کرنا تھا، اور اس کے سمجھنے کے لیے قرآن ہی ہے جو اسے سمجھا سکتا ہے. قرآن کے اندر جتنا غور کرتے جاؤ گے ولایت سمجھ میں آتی جائے گی. قرآن کے اندر جتنا نظر کرتے جاؤ گے ولایت سمجھ میں آتی جائے گی. قرآن کی آیتوں کو جتنا غور سے پڑھتے جاؤ گے ولایت سمجھ میں آتی جائے گی. پھر اس کے بعد کہا اگر یہ سمجھ میں نہ آئے تو پھر اٹھایا مولا کائنات کو، پھر اٹھایا مولا کائنات کو، ہاتھ پہ لیا تھا اور لینے کے بعد کہا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. اس سے پہلے قرآن پڑھتے تھے، میں پڑھاتا تھا، قرآن سمجھتے تھے، میں سمجھاتا تھا، قرآن پر نظر کرتے تھے، میں وضاحت کرتا تھا. لیکن اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ میں جا رہا ہوں، قرآن ضرور پڑھنا، نظر ضرور کرنا، آیت ضرور سمجھنا، لیکن اگر کہیں پوچھنا ہو، وضاحت لینا ہو تو من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. جس کا میں مولا ہوں اس کے لیے علی مولا ہے. اللہ پڑھ دے اور محمد والا. قرآن پر زور دیا یا معاشر الجن یا معاشر الناس، اے لوگو تدبر القرآن، قرآن کے اوپر غور کرو، اس کی آیتوں کو دیکھو، اس کی آیتوں پر نظر کرو. کیوں؟ قرآن ہی تمہیں صحیح معنی میں بتائے گا کہ اہل بیت کون ہے. اور اگر قرآن سمجھ میں نہ آئے تو پھر یہ بتائیں گے کہ قرآن کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، کیونکہ یہ کہتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ قرآن کی کون سی آیت کہاں پر نازل ہوئی، قرآن کی کون سی آیت کہاں پر نازل ہوئی. یہ منظر ہے کہ پیغمبر صاحب نے قیامت کا نمبر بنایا، اور قیامت کا نمبر بنانے کا کیا کہا؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. مولا کا اللہ سے مولا دو مرتبہ آیا، کتنے لیے آیا اور علی کے لیے آیا. تو صرف اگر لفظ مولا علی کے لیے سوال ہوا ہوتا تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ مولا کے معنی دوست کے ہوتے ہیں، مولا کے معنی ساتھی کے ہوتے ہیں، مولا کا مطلب یہ ہوتا ہے، مولا کا مطلب یہ ہوتا ہے. لیکن پیغمبر نے کیا کہا؟ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. میں جس کا مولا ہوں، پیغمبر کیا ہے؟ میں جس معنی میں مولا ہوں، میں جس معنی میں مولا ہوں اسی معنی میں یہ علی بھی مولا ہے. اب میری ولایت دیکھو، ایک شخص آتا ہے آنے والے یا رسول اللہ آپ رسول ہیں، یا نبی اللہ آپ اللہ کے نبی ہیں. کہاں؟ کہا یہ پیڑ سامنے ہے، اسے میرے پاس بلا لیجیے، اسے میرے پاس بلا لیجیے. کیوں؟ مولا کو سمجھنا ہے تو ولایت کو سمجھنا پڑے گا، ولایت کو سمجھنا پڑے گا کہ اقتدار ولایت ہوتا کیا ہے، اختیار ولایت ہوتا کیا ہے. پیڑ کو اپنے پاس بلا لیا، لیکن پیڑ کا اکھاڑ لینا آسان ہوتا ہے، لیکن پیڑ کو پھر اسی منزل میں پہنچا دینا یہ مشکل کام ہوتا ہے، بلکہ محال کام ہوتا ہے. لیکن اس سے کہنے سے کیا کیا پیغمبر نے؟ پیڑ کو بلا لیا
جڑ سمیت بلا لیا، اسے کہنے سے کہا کہ اپنے یہاں پہ چلے جاؤ، کہا دیکھو یہ ہے اقتدار میرا، یہ ہے اقتدار میرا، یہ میری قوت نہیں ہے، پیغمبر نے کہا یہ میری قوت نہیں ہے، بلکہ اس درخت کی ولایت کی قبولیت کا اثر ہے، یہ وہ اطاعت میں میری طرف آیا ہے۔ چاند کے 2 ٹکڑے کیے، یہ اطاعت ہے۔ گویا مطلب یہ کہنے کا پیغمبر کا کہ دیکھو میرا قبضہ پیڑ کے اوپر بھی ہے، میرا قبضہ پتھر کے اوپر بھی ہے، میرا قبضہ چاند کے اوپر بھی ہے، میرا قبضہ سورج کے اوپر بھی ہے۔ یہ سارے اختیارات دکھائے اس لیے ہیں تاکہ دنیا سمجھ جائے کہ ولایت رسالت کہاں کہاں ہے، ولایت رسالت کہاں کہاں ہے۔ کیوں؟ اس کے بعد اعلان کرنا تھا جس کا میں مولا ہوں اس کے لیے علی مولا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو اقتدار پیغمبر کا ہے بے وہی اقتدار علی کا ہے۔ جیسے وہ مولا ہے ویسے یہ مولا ہے، اگر وہ چاند کے مولا ہے تو یہ بھی چاند کے مولا ہے، اگر وہ اشجار کے مولا ہے تو یہ بھی اشجار کے مولا ہے، اگر وہ ذرات کے مولا ہے تو یہ بھی ذرات کے مولا ہے۔ یہ زمین اور آسمان کے اندر جو بھی چیز ہے وہ ولایت رسالت میں ہے تو پھر ولایت امامت میں بھی ہے۔ خراب پڑھ دے پر محمد پیغمبر نے اپنی ولایت کو لوگوں کے سامنے اسی لیے بتایا ہے تاکہ تم سمجھو میری ولایت کیا ہے، تاکہ تم سمجھو میری حاکمیت کیا ہے، تاکہ تم سمجھو میرا اقتدار کیا ہے، تاکہ تم سمجھو میرے اختیارات کیا ہیں۔ جب تم اچھی طریقے سے میرے اختیارات سمجھ جاؤ گے تو پھر اس مفہوم کو بھی سمجھ جاؤ گے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس میں علی مولا ہے۔ جس معنی میں پیغمبر مولا ہے اسی معنی میں علی مولا، اسی معنی میں علی مولا ہے۔ اس کے بعد کیا کہا؟ کجاوا کا ممبر توڑ دیا جائے، ہٹا دیا جائے، ممبر ختم کر دیا جائے۔ کیوں یا رسول اللہ یہ ممبر آپ نے بنوایا کیوں؟ مدینے سے منگوا لیتے وہاں پر ممبر تھا کعبے میں دروازہ بھی تھا۔ پیغمبر جواب دیں گے کعبے میں دروازہ بھی تو تھا لیکن اللہ نے علی کے لیے نیا گھر بنایا، لہذا میں نے بھی پرانا ممبر استعمال نہیں کیا، اعلان ولایت کے لیے نیا ممبر بنایا۔ میں کہوں یا رسول اللہ اگر آپ نے بنایا تھا تو پھر آپ نے بگاڑ کیوں دیا؟ آپ نے کجاوے واپس کیوں کر دیے؟ کہ یہ سب کے کجاوے تھے، سب کے بیٹھنے کی جگہ تھی، اور پیغمبر ہوں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب کی جگہ پر علی کو بیٹھنے کا حق ہے لیکن علی کی جگہ پر کسی کو بیٹھنے کا حق نہیں ہے۔ سلام علیہ محمد سب کی جگہ پر علی کو بیٹھنے کا حق ہے لیکن علی کی جگہ پر کسی کو بیٹھنے کا حق نہیں ہے۔ اس کے بعد پیغمبر نے کیا کیا؟ اپنے امامے کا 2 حصہ کیا، ایک حصہ علی کے سر پر، ایک حصہ اپنے سر پر باندھا کہ جس کا نام صحاب تھا، جس امامے کا نام صحاب تھا۔ اس کے بعد ایک خیمہ لگایا گیا، اور خیمہ لگانے کے بعد یہ کہا گیا کہ جاؤ ہر ایک انسان جائے علی کے پاس، غدیر ہے غدیر، مکمل ہوا ہے دین یہیں پر، کامل ہوا ہے دین یہیں پر، دین کو روح ملی ہے یہیں پر، دین کو معراج ملی ہے یہیں پر۔ جیسے پیغمبر کو کعبہ قوسین کرنے میں معراج ملی ہے ویسے دین کو غدیر میں معراج ملی ہے۔ مکمل ہوا ہے دین، کامل ہوا ہے دین، لہذا بقن لگا یا علی ابن ابی طالب کہتے ہوئے لوگ آگے بڑھے، سلام کرتے جاتے ہیں اور مبارکباد پیش کرتے جاتے ہیں۔ پسینہ آ رہا تھا بہت، معلوم نہیں ہو پا رہا تھا اس کے اندر کہ کون خوش ہے اور کون ناراض ہے۔ پسینہ اتنا تھا کہ اندر نہیں ہو پا رہا کہ کون رو رہا ہے اور کون خوشی منا رہا ہے، لیکن کچھ کیفیتوں سے اندازہ انسان کر سکتا ہے۔
3 دن تک پیغمبر نے روکا. آج کے زمانے کا مسئلہ نہیں ہے. اب دیکھیں حاجی لوگ آئے ہیں, اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے. ایک دن لیٹ ہو جاتے لوگ پوچھتے کہ آپ ایک دن لیٹ کیوں ہو گئے؟ انہیں وضاحت کرنا پڑتی ہے. فلائٹ لیٹ ہو گئی تھی, بکنگ نہیں ہوئی تھی, یہ نہیں ہوا تھا, یہ پرابلم تھی, وہ پرابلم تھی. یہ فلائٹ کا مسئلہ ہے. پیغمبر نے تو وہاں پر 3 دن روک لیا, اور اس زمانے میں فلائٹ نہیں تھی, اونٹ کا سفر تھا. لیکن ایک بات یہ حقیقت ہے کہ اس زمانے میں لوگوں کو یہ بھی معلوم تھا کہ بندہ گھر چلے گا تو کب کہاں پر پہنچے گا, حج مکمل کب ہوگا, فلاں مقام پر کب پہنچے گا, گھر کب پہنچے گا. یہ 3 دن اضافی پیغمبر نے لیا. پیغمبر نے یہ 3 دن اضافی اس لیے کیونکہ پیغمبر غدیر والوں کے لیے مولا نہیں بنا رہے تھے, بلکہ کائنات کا مولا بنا رہے تھے. پیغمبر غدیر والوں کے لیے مولا نہیں بنا رہے تھے کہ 1,20,000 افراد ان کے لیے میں مولا بنا رہا نہیں, بلکہ پوری کائنات کے لیے بنا رہے تھے. تو کچھ حکمت عملی استعمال کرنا ہوتی. کہا 3 دن روکو. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ رکیں گے تو کھائیں گے کیا, یہ رکیں گے تو کھائیں گے کیا. کہا میری اونٹنی کو جو ہے ذبح کر دو, نہر کر دو. پانی کے لیے بنا کنواں ہے میرا لوال ذہن, پانی جاری ہو گیا, پانی میٹھا. ایک اونٹنی کے ذریعے سے سارے کے سارے لوگ سیراب ہو رہے ہیں. 3 دن مسلسل ایک اونٹنی کے ذریعے سے لوگوں نے کھانا کھایا اور ایک ہی کنویں سے پانی پیا. پیغمبر بتانا چاہتے ہیں کہ میں اعجاز بھی دکھا رہا ہوں, معجز نما بھی حوالے کر رہا ہوں. تمہیں بتا رہا ہوں میں, تم ہمارے مہمان ہو. 3 دن مہمان رکھا, اب یہ پہنچے گھر. جب یہ گھر پہنچے تو 3 دن لیٹ ہو گئے. دادا جی ہے شک کرنے کے لیے کون مشہور ہے؟ عورتیں مشہور ہیں کہ مرد مشہور ہیں؟ مرد جو ہے شک کرتے ہیں زیادہ تر نمازوں کے اندر. کچھ لوگ نماز میں شک کرتے ہیں, کچھ لوگ نماز کے لیے شک کرتے ہیں کہ پڑھنا بھی نہیں پڑھنا ہے. کچھ لوگ نماز میں جا کے شک کرتے ہیں, پڑھتے ہیں بیچارے اس میں کرتے ہیں, شک کرتے ہیں کیا وہ 3 ہوئے گی 4 ہوئے 5 ہوئے. کچھ لوگ شک کرتے ہیں کہ ہم کو پڑھنا بھی ہے کہ نہیں پڑھنا ہے, کوئی شک پڑے ہوئے. تو عورتیں شک کرتی ہیں. تو جب 3 دن کے بعد پہنچے تو اگر نہ بھی چاہتے ہوں کہ بتائیں کہ کیا ہوا تھا, پھر بھی لوگ پوچھ رہے ہیں. خاص طور پر ایک رشتہ تو عجیب و غریب ہوتا ہے, وہاں تو وضاحت کھل کے کرنا پڑتی ہے, گھبرا کے پہلے بتا دینا پڑتا ہے بھائی کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا, کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. بچہ پوچھے گا ادھر, باپ بول دے گا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, دیکھ ہو گیا کوئی بات نہیں, آپ کو سوال نہیں کر سکتے. آپ دوست پوچھے گا آپ بتا سکتے ہیں, بھائی پوچھے گا بتا سکتے ہیں. لیکن ایک رشتہ ایسا ہے کہ اگر آپ نے وضاحت نہ کیا تو آپ خطرے میں پڑ جائیں گے, خطرے میں پڑ جائیں گے. لہذا ان رشتے کی مالکہ نے پوچھا کہ آپ کہاں تھے, اب کی تو آپ 3 دن لیٹ ہو گئے. تو لا محالہ جو چاہتے تھے انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ پیغمبر بتا رہے تھے من کن تو مولا ہو تو حضر علی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کے لیے علی مولا. اعلان ولایت ہو